ARY ڈیجیٹل پر ایک ڈرامہ بہت جلد آن ایئر آنے والا ہے جس کا نام ہے ڈنک۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی کہانی کے اوپر مبنی ہے جو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں چھپا لی جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک لڑکی اپنی داستان سارے لوگوں کے سامنے لے آنے والی ہے کہ کس طرح اس کے پروفیسر نے اپنے کمرے میں بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی اور اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اب وہ شخص انکار کر رہا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ آیا یہ لڑکی بالکل صحیح کہہ رہی تھی یا پھر یہ اپنے پروفیسر پہ الزام لگا رہی تھی؟ یہ کہانی اسی بات کے اوپر مبنی ہے اور اصل کہانی تو تب شروع ہوگی جب یہ اپنی کلاس فیلوز کو بھی جا کر سارے قصے سے آگاہ کر دے گی کہ کس طرح پروفیسر نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے منہ سے اس کی داستان سننے کے بعد ساری یونیورسٹی پروفیسر کے خلاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹی کے سارے ٹیچرز کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیں گے کہ یہ شخص کتنا مکروہ ہے۔ اس سے کیسا عمل سرزد ہو گیا کہ جس سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی لیے پروفیسر سارے اپنے اسٹوڈنٹس اور دوسرے فیلو ٹیچرز کو یہ کہے گا کہ یہ لڑکی اس پر الزام لگا رہی ہے اور وجہ تو یہ بالکل بھی نہیں جانتا۔ یہ لڑکی تو اس بات کو سننے کے بعد بہت زیادہ غصے ہوگی کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اس کی زندگی برباد کر چکا ہے اور دوسری طرف یہ دوسروں کے سامنے بہت نیک اور پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ساری یونیورسٹی سراپا احتجاج بن جائے گی کہ یہاں تک ان کا احتجاج بہت زیادہ طول پکڑتا چلا جائے گا اور آخرکار میڈیا تک بھی یہ خبر پہنچ جائے گی کہ ایک پروفیسر نے اپنی ہی یونیورسٹی کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ یہ خبر تو اس شخص کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث بننے والی ہے اور جہاں کہیں بھی وہ جائے گا میڈیا والے اپنے مائک لے کر اس کی زندگی عذاب کرنے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ پروفیسر ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میڈیا ہر خبر کو بہت زیادہ بوسٹ دیتا ہے تاکہ ان کی خبریں ان کے چینل کے لیے بہت زیادہ پاپولیرٹی اور ساتھ ہی ساتھ ریٹنگ لا سکے۔ اسی لیے وہ اس خبر کو بہت زیادہ اچھالیں گے اور یہاں تک کہ یہ خبر اس کی فیملی تک بھی پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کو جتنا زیادہ عذاب بنا دیا جائے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی بیوی خود اس سے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کو بھی یہ سمجھا دے گی کہ وہ اپنے والد سے دور رہے۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے کی کوشش کرے گا اس کی بیٹی اس کو ہاتھ جھٹک کر یہ کہہ دے گی کہ آپ کا ٹچ سیف نہیں، لہٰذا مجھے ٹچ نہ کیجیے۔ ایسا جملہ اپنی 5-6 سالہ بیٹی سے سننے کے بعد تو کسی باپ کی بہت زیادہ ندامت سے نظریں جھک جاتی ہیں، اور یہی نہیں اس کی بیٹی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی کیونکہ میڈیا پر جو خبریں دکھائی جا رہی ہیں اس میں اس کے باپ کو ایک ایول کریکٹر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی زندگی میں وہ باہر نکلے گا لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور اس کو اس بات کے اوپر بار بار لعنت ملامت کریں گے کہ تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کا سوسائٹی میں جینا بھی اتنا زیادہ عذاب ہوتا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مردہ تسلیم کر لے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ اب تو اس کے پاس عزت نام کی سوسائٹی میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی، اور آگے جا کے جب لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کریں گے تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں بھی سوچے گا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی کے تعلقات تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہوتے جائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر نے واقعی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے۔ اس کے گھر کو ویران ہوتا ہوا دیکھ کے اس کی بیٹی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں سے ہر وقت یہی کہے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بابا نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کی بیوی کے پاس اپنی بیٹی کے سوالوں کے کوئی جواب بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جو کچھ بھی سوسائٹی سے وہ سن رہی ہے اس کے بعد تو اس کو بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچ رہی ہے۔ اب آگے جا کے یہ سٹوری کھلے گی کہ آیا یہ لڑکی اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے یا واقعی پروفیسر نے اس کی زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ یہ ساری داستان اس ڈرامے میں بہت جلد دکھائی جانے والی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا کہ اس میں سے کون سچا ہے، آیا وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا پھر پروفیسر۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کی جو کچھ بھی کرداروں کے بارے میں ایکسپلین کیا جائے گا اس سے کہانی گھومتی چلی جائے گی
اور آخر کار اینڈ کے ایپیسوڈ تک بھی یہ بات جاننا مشکل ہوگا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ڈرامے کے مزید پرومو آپ کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کیے جائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔